السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کا پروگرام جو بھیندر بمبئی کی سرزمین پر منعقد ہے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی جانب سے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مولانا محمد عثمان اور کمیٹی کے صدر محمد علی اور جملہ ان کے احباب و اعوان کہ ایسے پرفتن ماحول میں عظیم الشان جشن کا اہتمام کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جملہ علماء اہل سنت ذوی الاحترام، جس میں حضرت علامہ مفتی شعبان علی صاحب قبلہ، خطیب ملت حضرت علامہ عبدالحقیق خان صاحب قبلہ، اور عمدۃ العلماء حضرت علامہ عبدالجبار صاحب، حضرت مولانا منظور صاحب، شورائے کرام اور یہ علماء اسلام جلوہ افروز ہیں۔ ابھی آپ نے ان کے بیانات کو سماعت کیا، حضرت مولانا سراج احمد صاحب قبلہ بستوی چشتی کا بیان، حضرت مولانا عبداللہ عارف صاحب صدیقی کا بیان اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کا
کافی عرصہ سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں۔ حضرات، آج کا یہ ایسا ماحول، پرمیشن وغیرہ کی دقت ہوتی ہے، لیکن یہ علماء ہیں، ان کے بیانات ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دے کر کے ان کی باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرما لیں، اجازت ہو تو پڑھ لیں۔ طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، سبحان اللہ، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ طبیعت غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا، کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں، کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے، اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا، تو طیبہ یاد کر لینا۔ کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ حضرات، آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی۔ دنیا کے گوشے گوشے میں
ابن आदम पाए जा रहे थे। कोई ऐसा खित्ता और चिप्पा नहीं था कि जहां पर इंसान आबाद ना हो। ये इंसान बजाय एक माबूद हकीकी की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज पर इसकी नजर पड़ती तो सूरज की शुआओं को देखकर उसके सामने अपनी पेशानी को झुका देता, और जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती, तो ये इंसान कहता, ये चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता, तू मेरा माबूद है। जब बड़े बड़े पहाड़ के टीलों पर इसकी निगाह जाती तो कहता, तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर निगाह डालता तो कहता, तू मेरा माबूद है। जब ये हरे भरे लहलहाते पौधों को देखता तो कहता, तू मेरा माबूद है। अरबिस्तान से लेकर के और हिंदुस्तान तक कुफ्र गुमराही के बादल छाए हुए थे, बल्कि जिस मुल्क में हम और आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की इबादत हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सब को माबूद माना जा रहा था। माज़अल्लाह, ये इंसान अपने माबूद की इबादत करने के बजाय इबादत के मामले में इतना ज़हन फिक्र एतकाद की बुनियाद पर गिर चुका था, अखलाकी तौर पर इंसान इतना गिरा हुआ था कि जिस हिंदुस्तान में हम और आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी, बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था, लड़कियां दरियाओं में डाली जा रही थी। जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसे दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी, बल्कि उसके शौहर की चिता पर उसको या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, और या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसे कैद कर दिया जाता। वो मकान में 6 महीना तक कैद रहती, जरूरियाते जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक लगा करके जानवरों पर बैठा करके उसे घुमाया जाता, और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती कि यह मनहूस लड़की थी। इस हिंदुस्तान का वो रवाज था। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि बाज बाज कबीलों में बच्चियों की पैदाइश को बहुत मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से उसको छीन लेता था, और छीनने के बाद ले जाता एक मैदान में गड्ढा खोद करके बाप अपनी बच्ची को वहीं सुला देता और अपने कदम को उसके गले पर रख करके दबाता, उसकी जबान निकल आती। वो बच्ची चीख मारती, बाप के आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप के आंखों से आंसू गिरने के बजाय खून टपकने लगते। उसके माथों पर गुस्सा से पसीना आ जाता। वो जालिम बाप अपने जालिम हाथ से उस बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था कि शराफत व तकद्दुस के साथ जीवन बिताने के लिए सब तरस रहे थे। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता तो बजाय उस बच्चा की परवरिश करने के उसकी सारी जायदाद पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता और उस बच्चे को गुलाम बना लिया जाता था। गुलामी की जंजीर में वो बच्चा जकड़ दिया जाता। औरतें सिसकियां ले रही थी। समाज में उनको जीने का कोई हक नहीं था। एक अमीर गरीब को सताता था। एक नौजवान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ अपने जीवन को बिताने के लिए आजादी के साथ तरस रहा था। ये माहौल जिंदगी का पाया जा रहा था। इंसान दौलत होते हुए भी नाखुशगवार माहौल में अपनी जिंदगी को गुजारता हुआ दिखाई दे रहा था। औरतें आहें ले रही थी, बच्चियां सिसकियां ले लेकर के जान जाने आफरी के सपुर्द कर देती थी। इंसान चैन सुकून के साथ अपने जीवन को नहीं बिता पा रहा था। शराबखोरी की आदत तो इस तरह से पड़ गई थी कि लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। शराब पी करके अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे और जिना करना अपने लिए अपने आप को बहादुरी का काम समझते थे। माज़अल्लाह, बुराइयों का भी बेशुमार माहौल था। बेहयाइयां फैली हुई थी। एक माबूद की इबादत करने के न जाने कितने माबूदाने बातिल माज़अल्लाह पूजे जा रहे थे। हजरत ईसा पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम ने एक माबूद की इबादत का हुक्म दिया था और नशर फरमाया था। तालीम ईसवी को करीब 500 बरस का अरसा गुजर चुका था, मगर बजाय माबूदाने बातिल
مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے. خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا, ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ. تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا. یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت ہوتی ہے, مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد. میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے, دوشنبہ کا دن تھا, اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا, آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے, مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے, یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا, سنو, اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی یہ دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. پیغمبر اسلام ہم میں تشریف لائے ہیں, اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا, یہ رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں, میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے, اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر. اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے, مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں, مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں, مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں, ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے, ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے. میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں, ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا. سارے سردانے اور سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری, آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری, اور بن موسم کے پھل گئے بگیا پھول سج گئی ڈاری, ڈولے خلد کئی مست بیریا چدرما نور لٹا ویلا, چدرما نور لٹا ویلا. بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا, آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا. اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو, یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے, پورا حرم شریف مہک رہا ہے, یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں, سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں, کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں. میں نے خانے کعبہ کا طواف
کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا. میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں, کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے. اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے سرکار تشریف لائے ہیں, نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں, ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا. آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اب سارے سردار آگے بڑھ گئے. آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے. تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی, آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلی حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, دھواں نہیں. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, اٹھا کر چلے, ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے, مٹا کر چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا, کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا. یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے, عظیم ہستی والا ہے. سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا. حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں. عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں, اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, تمہیں مبارک ہو. اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں اللہ, سبحان اللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ,
اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں نے ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے وہ سب میں نے دیکھ لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا، اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو، یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے 3 مرتبہ کہا۔ پہلی بار تو کہا اللہ اکبر، اور دوسری بار کہا الحمدللہ کثیرا، اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہم رب حبل امتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا کہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیہ عورت نے سوال کیا، اے آمنہ خاتون، اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے، مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بھر روشنی کیسے رہتی ہے؟ تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادت بسعادت ہوئی ہے میں نے اپنے مکان میں چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے، ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنیے۔ وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا، محمد پیدا ہوئے، تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھیں۔ مکان کے صحن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے صحن میں چاند اور ستارے گر پڑیں گے۔ اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر، آپ کی پیدائش پر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بٹ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں دودھ پلانے کے لیے، بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی، اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا، میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلے سعد کی آبادی، جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے، قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملیں گے، اجرت حاصل ہوگی. انہی 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں، پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں، مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی، وہ آگے نکل جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے. راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں، مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں، پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں، پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی عورت میں بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا حلیمہ سنو، وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، وہاں پر چلو اے حلیمہ وہاں ایک ایسا بچہ ہے جن کے ہو رہی ہے، وہ بچہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے. اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی. حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے، چلو مجھے لے چلو. حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے، اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا. اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں آئے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں. میں قبیلے سعد کی ایک غریب عورت ہوں، مفلس و قلاش ہوں، میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں، ہمیں مناسب اجرت مل جائے. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں، آنسو ٹپکنے لگے. حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا. تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا. اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے، میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل
مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا سبحان اللہ لب پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے۔ سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت کا لحاظ کرتے ہوئے قریبی اور قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے
ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں, ہمیں بھی اجازت دو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں, اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے. حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں, اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی, لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے. خاتون سے پوچھا لوگوں نے, عورتوں نے, اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں, میں نے سواری نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے. اور اے آمنہ, اے حلیمہ خاتون, یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے, میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, کوچے بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں, مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں, اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے, اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے, گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو, رحمت للعالمین جا رہے ہیں, ان کی زیارت کر لو. آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں, آگے سے ہٹ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے. آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے, مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے. تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں. حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو, اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے, مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا, اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا, میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو, اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. حلیمہ نے کہا, یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے. اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا, اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا, اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا. حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے. واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا. انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے, انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں, اس آبادی کے جانوروں کو, بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے, لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے, بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں. نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے, سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. عورتیں اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے, حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر
پر رکھ دو. تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا. سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں. اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی. لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی. ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی. تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی, تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. اللہ اللہ تکبیر نعرہ رسالت. اب آپ ذرا غور فرمائیے, ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھوون پیا جا رہا ہے, بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں, محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسمانی جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی. میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا. عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ اے سعدیہ یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے, جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے, چاند نکلا ہے, چاندنی پھیلی ہے, سلا دیتی ہیں. آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا. اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ کہتی ہیں جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے. حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے. جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. آئیے تقریر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت.
جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے۔ تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں۔ عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو، پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے، آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں۔ حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہیں، کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو۔ چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں۔ اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر ہیں۔ سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں، مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی لرزہ نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں، اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو۔ اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں، مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے، مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے، بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں، دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں، مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے، مثال نہیں ہے۔ میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں۔ حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو، واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ، آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں؟ حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے۔ تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی، مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے۔ جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں۔ آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے۔ میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا۔ میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں، مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا، بکریاں ساری نکل آتی ہیں، میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے۔ اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو، مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں۔ عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں۔ تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی، تو محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریاں آگے پیچھے چلیں گی۔ میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں کہ یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو۔ جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو۔ کیا کہنا یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچان رہے ہیں، نبی کو بہرو
تر پہچان رہے ہیں, نبی کو خشک و تر پہچان رہے ہیں, نبی کو زمین پہچان رہی ہے, نبی کو آسمان پہچان رہا ہے, نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں, نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے, نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے, نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں, نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں, سب نبی کو پہچان رہے ہیں. اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے, یا سرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے, ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریاں پیچھے چلی جا رہی ہیں. جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئے, بکریاں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر, جھاڑیوں میں چرنے لگی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشانے قدم پڑ رہے ہیں. عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا, مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا. حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا. امی غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا آج عجیب معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا. کہا کیا تم نے دیکھا؟ کہا یہ جب جا رہے تھے تو ریتیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے, مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو جایا کرتے تھے. حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں. اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا. اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھک گیا ہے. امی میں گھبرا گیا تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی ملی ہیں. یہ بہت عظیم انسان ہیں, یہ بہت برکت والے ہیں. آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے. اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان, تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرند پرند تھے وہ سب کے سب اڑ کر کے آ کر کے اسی درخت پر بیٹھ گئے اور منڈلانے لگے گویا سرکار کی زیارت کر رہے ہیں. تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں, اور رکھنے کے بعد وہ جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں. بکریوں کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹگھرے میں پہنچ جاتی ہیں, کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا. موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا. جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف گروپ کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے, یہ حدیث تو ضعیف ہے. میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی دے رہی ہے. آخر کن حدیثوں کو تم قوی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے؟ یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے, اس میں ضعیف حدیث اور قوی حدیث کا معاملہ نہیں ہے. اپنے آقا کی عظمت سماعت فرماتے چلو. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا. میرے سرکار 3 دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے. تب تک حلیمہ کے لڑکے روتے چلاتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی جان آج تو سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. حلیمہ رونے لگی. میرے آقا نے آنکھیں کھول دی, ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے؟ حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے. مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی, میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی, میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا. آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے. تب تک میرے سرکار کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا. پہاڑی کے ایک چٹان پر آ کر کے ان کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا اور کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحارث اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں.
तब तक जंगल का एक बूढ़ा शेर निकलता है और बकरी का कान पकड़े लिए हुए चला आ रहा है। उसने बकरी को छोड़ दिया, बकरी उधर चली गई। हजरत हलीमा सरकार का चेहरा देख रही हैं। मेरे आका ने जानवरों से इरशाद फरमाया, मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे? तो हलीमा कह रही हैं कि मोहम्मद की बोली तो मैं समझ रही थी, मगर जानवर क्या बोल रहे थे इसको मैं ना समझ पाई। हलीमा ने दामन थामा, अर्ज किया, बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्मी, जब मैंने उन जानवरों से पूछा कि मेरी बकरी क्यों उठा ले गए थे, तो उन जानवरों ने यही जवाब दिया कि आज 3 दिन का अरसा गुजर गया था, आप आए नहीं थे, आपका चेहरा देखने को नहीं मिला था। तो सारे जानवरों ने मशवरा किया कि हलीमा की बकरी उठा लाओ, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत नसीब हो जाएगी, इसलिए काम किया गया। सुभान अल्लाह। ये जानवर हैं जो नबी का चेहरा देखने के लिए तरस रहे हैं और जंगल के जानवर सरकार का चेहरा देखने के लिए निकल आ रहे हैं। यही वजह है कि हलीमा के घर जब तक मेरे आका हैं, आबादी के लोग जब जाते सवेरे तो सरकार का मुकद्दस चेहरा देख कर जाते और हलीमा से कहते, ए हलीमा, मोहम्मद का चेहरा हमें दिखा दिया करो। जब उनका चेहरा हम देख करके जाया करते हैं तो हमारा दिल भलाई से गुजर जाया करता है। ए हलीमा, जब हम उनका चेहरा देख करके जाते हैं तो हमारा काम बन जाया करता है। ये मेरे आका का मुकद्दस चेहरा है कि जब देख करके लोग जाएं तो काम बन जाया करे, दिन भर भलाई से गुजर जाए। और एक उन लोगों का भी चेहरा है कि निगाह पड़ जाए तो दिन भर खाना पानी दाना नहीं मिलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सवारी नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, नबी के चेहरे का हाल तो यह है कि रब ताला रुखे नबूवत की कसम याद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तुम्हारे रुखे रोशन की कसम है, तुम्हारे जुल्फ़े मुअम्बरी की कसम है। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह मुकद्दस चेहरा है कि जिनके चेहरे की कसम रब याद फरमा रहा है। आओ, जानवर देखने के लिए तरस रहे हैं। आओ, बातें बताने की बात नहीं है प्यारे, बल्कि समझने की बात है। ऐलाने नबूवत के बाद का एक माहौल अर्ज करता चलूं ताकि आपके जहन में बात नशीन हो जाए। आज लिखने वाले ने लिख दिया अपनी किताब में, माज़अल्लाह, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को उर्दू जबान मदरसे देवबंद से मालूम हुई है। मैं अर्ज करता हूं, अगर तारीख का एक हवाला भी गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो गुलाम मुहीउद्दीन सुबहानी की, और अगर तारीख का हवाला सही है तो तुम ऐसे बददियानतों से अलग हो करके रसूल के इश्क में आओ, रसूल के इश्क को अपने सीने में बसाओ और रसूलुल्लाह के आशिक बन करके जिंदगी गुजारो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलम के लिए नबी हैं और सारे आलम के लिए रहमत हैं। हर एक की जबान मेरे आका समझ रहे हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, ईरानी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, अरबी हो उसकी भी जबान समझ रहे हैं, सारी दुनिया के इंसानों की जबान समझ रहे हैं, जानवरों की जबान समझ रहे हैं, चरिंदो परिंद की जबान समझ रहे हैं। इसलिए कि नबी कौनैन बन करके तशरीफ लाए हैं, वो सबकी जबान समझ रहे हैं। अरे यारो, याद रखो, हजरत आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम को 7 लाख जबानों का इल्म था और इस वक्त दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं, 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म था। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। नबी को अल्लाह ताला ने सारे उलूम अता फरमा दिए हैं। कोई ऐसी जबान नहीं है जिस जबान को मेरे आका ना जान रहे हों। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह जबानों को समझ रहे हैं। देखो, मैंने ये दावा किया है, आज ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं। रिसालत व नबूवत का ऐलान हो चुका है, कलमा की तबलीग हो रही है, मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में एक शिकारी एक हिरन को शिकार के लिए आ रहा है। हिरन की निगाह पड़ जाती है, जैसे रुखे नबूवत पर हिरन की निगाह पड़ी, हिरन रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे। वो मेरे सरकार जो जानवरों का रोना भी न पसंद फरमाए, न गवारा हो इंसानों के रोने को आका कब गवारा करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिरन अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, मुझको इस शिकारी ने शिकार कर लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन अपने बच्चों को दूध पिलाती हूँ। या रसूल अल्लाह, इस शिकारी के शिकार से मुझे आजाद करा दीजिए, मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पिला करके या रसूल अल्लाह फिर इस शिकारी के शिकार में आ जाऊंगे। ए मेरे आका, आप रहम फरमा दें, आप करम फरमा दें। उस हिरन ने यह फरियाद पेश की और जैसे उसने यह फरियाद पेश की, आका फरमाते शिकारी, उसने कहा हाँ। आका ने फरमाया, देखिए शिकार मुझसे कह रही है कि इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा, आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है?
آقا نے فرمایا سن، اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے، وہ نہیں آئیں گے، مگر یہ میرا شکار ہے، یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا، میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری نے چھوڑ دیا، ہرن آزاد ہوئی۔ ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جب واپس چلنے لگی، بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہرن نے کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا، اب تم چھوڑ دو، اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں۔ بچوں سے ماں نے جب یہ کہا بچے تڑپ گئے۔ ماں نے کہا اے بچوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئی ہوں، اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہرن آ رہی ہے، آقا تشریف فرما ہے، سرکار کی نگاہ نبوت پڑی، ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے۔ جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے، اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجئے، بعد میں میں شکار کو لے گا۔ سرکار کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ہرن کو آزادی دلائی ہے، میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ دیوانہ ہو گیا ہے، سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹنے دوڑتا ہے۔ آقا تشریف لے گئے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اونٹ تھا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اونٹ کے قریب گئے تو سرکار اونٹ کے قریب بڑھا اور قریب بڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک